اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی. پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے. تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے. سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی. سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے. سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں. ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو. مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں. اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فإن ما يقول له كن فيكون. تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں بے پرواہ، میں بے نیاز. واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں. اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں. صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے. ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑا ہی بھیجنا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی ماننے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا
ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو،
آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر, میری ایک وصیت سن, میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, اللہ پاک سے مانگنا, اس کے دربار میں جھولی پھیلانا, اس کے سامنے دامن پھیلانا, اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا, اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا, اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں. حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں, انسانیت کے ابا آپ ہیں, سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو, یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا, بڑا وقت گزار کے آیا, میں نے جنت میں رہائش رکھی, میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ, سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ, اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ, اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ, اور جنت کی ایک ایک نہر پہ, اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا, اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں, اپنی گلیوں میں, اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے, کتنا بڑا مانتا ہے, کس حیثیت سے مانتا ہے, پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی, یاد رکھنا اسے بھی. اور پیچھے چلو, جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں, لیکن اکیلے ہیں, اکیلے ہیں. تنہائی, خلوت, پریشانی, اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی, اپنا ہم اثر کوئی نہیں, ہم جنس کوئی نہیں. تجربہ کر لو, کوئی بہت عالیشان محل, ایئر کنڈیشن, بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو, ایک دن میں گھبرا جائے گا, بلکہ ایک گھنٹے میں ہی, کہ میں کدھر جاؤں, کیا کروں پنکھوں کو, کیا کروں ایئر کنڈیشن کو, کیا کروں خوبصورتی کو, میں تو یہاں اکیلا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی, خلوت میں پریشانی ہوئی, اکیلا پن محسوس کیا, اللہ پاک نے جوڑا کیا دوں. آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے, اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے, یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو, حق مہر ادا ہو جائے گا. ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں. کوئی چیز ابھی نہیں بنی, ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے, لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے, گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں بھی یوں کرتا ہوں. صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا, فرمایا ان اللہ وملائکتہ, میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی,
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں، لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو، کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کس نے پوچھا، اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر فرمایا، میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔ نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا۔ اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو؟ سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا، سجدہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا، گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اتنا بڑا جو حکم آیا ہے، اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو، درود پڑھو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم؟ حق بھی تھا پوچھنے کا، صحابہ کرام نے پوچھا بھی۔ اب توجہ کرنا، پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے، قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مولوی کا مقتدی ہوں۔ اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو، کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو۔ اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا، سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا، جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایمان کی نگاہ سے دیکھ، نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھ کر۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پڑھیں؟ اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا، قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اتنے بڑے ثواب کی چیز، اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ، خود بتاؤ کیسے ہے۔ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے، اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے۔ صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان ذی النورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا۔ یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہنا ہی ہے، تم جو بندی جو ہوئے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدال، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک دلیل اور سن لو، اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں۔ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا، الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ جب آئی درود پاک کی باری، اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک، بالکل تسلی سے بیٹھ جا، ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بڑے سکون سے تسلی سے۔ ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے، التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے، 1,29,000 صحابہ نے، اہل بیت نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا۔ یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے۔ 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی، اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی، اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ، اذان تو صحیح آئے گی۔ کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی، کسی نے یوں بڑھا لی، تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوکے تکلیف ہوتی ہے، اوئے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے۔ ہم نے رنگ روغن کرایا، چپس کرایا، پیسے لگائے، تو نے کیل کیوں گاڑی؟ اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا، خدا
تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا، کوئی چھرا نہیں لگا، سٹیر نہیں لگا، کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی، ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی، پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا، تکلیف ہے، تو یہ کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں، کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے، جس کی میں نے جان کر تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات سنو، پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔ تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، قطبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے۔ کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرینا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے۔ باتیں بناتے ہیں لوگ، او جی ثواب ہی ہے نا اگر یوں کر لے، تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہوں۔ اقتداء شرط ہے، تابعداری شرط ہے، دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے۔ آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار حرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار حرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا۔ اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ قبر دیکھو، آخرت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی۔ یہ اعضائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا۔ اس لیے نہ تیرے باپ کا دین، نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین، نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے، اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک
हो तो दो, हो तो कोई बात, मेरा सारा पलड़ा खाली नेकियों का, नाम अमाल बिगड़ गया मेरा। तो यूं आता है हदीस पाक में, उंगली के पोरवे के सरे के बराबर एक कागज आप निकाल लेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे, उसकी बरकत से गुनाहों का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और वो इतना से पुरजे वाला पलड़ा जमीन पे लग जाएगा। ऐलान होगा, चला गया जन्नत में, तेरा नाम अमाल वजनी हो गया नेकियों वाला। ये मुसीबतों का मारा हुआ खुशी खुशी पूछेगा, आप कौन हैं जी? फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, जो तू मुझ पे खालिस दरूद पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, मैंने इसे संभाल के रखा, आज मैंने वही दरूद पाक तेरे नाम अमाल में रख दिया। इसलिए आदत बनाओ, मिजाज बनाओ, चलते फिरते कुरान की तिलावत की, तस्बीह तहलील की, दरूद पाक की, इंशाअल्लाह नेकियां पैदा होंगी, रग़बतें पैदा होंगी। अल्लाह पाक सैकड़ों हाजात पूरी फरमाएंगे दरूद पाक की बरकत से। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने उस वक़्त का जिक्र फरमाया जब ना चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आसमान था, न जमीन थी, न समंदर थे, न दरिया थे, न पहाड़ थे, न दरख्त थे, कोई चीज ना थी अल्लाह की जात के सिवा। यानी हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने उस वक़्त का जिक्र खैर फरमाया जब खालिक कायनात ने दुनिया बनाई न थी। उसके इल्म में सब कुछ था, आलम अरवाह में सब कुछ था, चरिंदा परिंदा दरिंदा अच्छी माड़ी चीज कोई भी अभी नहीं बनी थी। मालिक कायनात ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी फरमाने के बयान फरमाने के लिए जाहिर कोई रसूल नहीं हुआ था, कोई नबी नहीं आया था। 1,24,000 अंबिया कराम की रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा फरमाया, एक जलसा फरमाया। उस जलसे की शान का क्या कहना, जिस जलसे की सदारत खुद खुदा ने की हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसे का खुद सदर बना हो। उस जलसे का क्या कहना जिसके सामीन और जलसे में शरीक होने वाले शुरका मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, आदम अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सारे रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर जिस इजलास में इकट्ठे हों, क्या कहना उस इजलास का। और जिस गरज के लिए अल्लाह पाक ने जमा फरमाया, इकट्ठा फरमाया, उस गरज का क्या कहना, उस मकसद का क्या कहना, उस मतलब का क्या कहना जिस लिए ये सारे नबी अल्लाह पाक ने अपने दरबार में बुलाए। बड़े से बड़ा नबी, छोटे से छोटा पैगंबर, तमाम के तमाम मौजूद हैं, सब शरीक हैं। इसलिए इन सब को इकट्ठा फरमाया, इसलिए इन सब को जमा फरमाया ताकि आमना के दुर्रे यतीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का आलम अरवाह में डंका बजा दिया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त सरदारी तस्लीम कराई जाए जब दुनिया में कोई चीज ना थी। असल मसला मैं आपको के सामने लाया चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए सरदार बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अब आलम है तीन, एक आलम अरवा, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, चार है, और एक आलम आखिरत। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों आलमों में, चारों जहानों में सरदारी बयान फरमाई। फिर भी अगर लोग कहें कि ये लोग हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और यूं कहो हम नबी को मानते हैं, तुझे नहीं मानते, तेरी रसूमात को नहीं मानते, तेरी खुराफात को नहीं मानते, तेरी बकवास को नहीं मानते, तू कौन होता है अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला?
کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، رسولوں سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، اور تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فإن ما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو